الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا، یا حسین کم تعبد اليوم الہ، آج کل تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ جیسے یہاں لوگوں کی سرکاریں، چھوٹی سرکار، پھر بڑی سرکار، پھر ایک کی بیعت، پھر اس کی چھوڑ کے دوسرے کی۔ میرے والد نے جواب دیا 7 کی، 6 زمینوں پر اور 1 آسمان میں۔ 6 نیچے میرے مشکل کشا ہے اور 1 آسمان والا بھی مشکل کشا۔ 7 کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَحْبَتِكَ، تم ان معبودوں میں سے کس کے ساتھ خوف اور امید وابستہ کرتے ہو؟ کس کا ڈر دل میں ہوتا ہے؟ اس نے حسین نے کہا جو آسمان میں، اس کا خوف میرے دل میں، اس سے امیدیں وابستہ ہے، لیکن 6 نچلوں کی بھی پوجا پاٹ تو کرتا ہوں۔ اب اس کے بالکل برعکس، جمعرات کو اگر ختم شریف نہ دی جائے نا تو کہتے ہیں دودھ ختم گائے کا، بھینس کا۔ خوف کس کا ہے؟ اس شاہ صاحب کا۔ اور یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اور یہ کہتا ہے خوف اور امید میری اوپر لگی ہوتی ہے، باقی ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ سرکار ہے۔ یعنی آج کل کی امت کی اکثریت کا عقیدہ ان سے بھی بدتر ہے، شرک کے اندر۔ خوف اور امید ہماری بابا کلیامی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ڈرتا بھی اس سے ہے، اس لیے قبر سے پیٹھ کر کے نہیں گزرتا، الٹے قدموں سے گزرتا ہے کہ یہ قبر والا، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں کون آیا۔ گاڑی نہیں گزارتا قریب بغیر پیسے اس کے غلے میں ڈالے۔ اور دنیا بڑی خوبصورت کھلی ہوئی کتاب ہے، اتنا بڑا تالا لگا ہوتا ہے اس چندے باکس کے اوپر نا، اتنا بڑا۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ بابا جی کے جو زندہ باہر بیٹھے ہیں نا، یہ ڈاکو ہیں، اس لیے تالا لگا ہوا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں ایک جگہ پر گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، مجاور کو نہ دیں، اپنے ہاتھ سے ڈالیں غلے میں، کہ مجاور ادھر ڈال لے گا اس والے غلے میں۔ جو اتنا بے بس ہو، اس کی عبادت کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کر رہی ہے۔ فرمایا جو آسمان میں اس کا خوف اور امید، لیکن ہے میرے ساتھ مشکل کشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حسین اما انک لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعانک، اے حسین اگر تو مسلمان ہو جاؤ نا، میں تمہیں 2 باتیں سکھاؤں گا جو تمہارے لیے بڑی فائدہ مند ہوں گی۔ اب دیکھو وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ کو مانتا ہے، امید اور خوف اس کا رکھا۔ ہم مسلمان ہو کر نچلوں والوں کے ساتھ اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف اہل توحید، اہل حدیث، یہ جماعت اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ نچلے کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک رب کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ حسین مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لی۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے وہ 2 باتیں تو سکھائیں جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، کل کہو بھائی، اللہم اے اللہ، الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ 2 باتیں، الہمنی رشدی، میری رشد و ہدایت میرے دل میں الہام کر دے، ڈال دے ہدایت کی۔
اور مجھے میرے نفس کے شر سے ہمیشہ بچا کے رکھ۔ اللہ سے دعا کرا، اللہم اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے، میں نفس ہی ہوتا ہے نا جو زنا پر، چوری پر، ڈاکو پر، غیبت پر، ہر چیز پر انسان کو ابھارتا ہے۔ امام ترمذی اس کو لے کر آئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی 2 انگلیاں اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، ایسے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد احد، ایک انگلی سے اشارہ کر۔ جگہ قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے، فرمایا ایک انگلی سے، اور وہ بھی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر، شہادت کی انگلی سے۔ یہ آداب ہے، مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ یعنی یہ انگلی اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ صرف انگلی اٹھا کر بھی دعا، یا اللہ۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا اکیلے میں، تو ایک انگلی اٹھا کر کہتے یا اللہ، دل میں کیا ہوتا ہے، میرے بچے کو صحت دے دے، میری فلاں پریشانی ہے وہ دور فرما دے۔ تو یہ بھی طریقہ دعا مانگنے کا ہے۔ امام ابو داود 1499۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج عنقکم من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ لہو عینان تبصران، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور جن سے وہ دیکھ رہی ہوگی۔ ایک گردن ہوگی باقاعدہ جہنم سے نکلے گی۔ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، 2 کان ہوں گے اور وہ سن رہی ہوگی۔ وَلِسَانٌ يَنطِقُ، ایک زبان ہوگی جس کے ساتھ وہ گفتگو کرے گی، اور کیا کہے گی؟ یقول انی وکلت بثلاثہ، مجھے 3 بندوں پر مسلط کیا گیا۔ ایسے 3 آدمی جن کے اندر برائی ہے، ان 3 بندوں کے لیے مجھے جہنم سے اللہ نے نکالا ہے۔ نمبر 1، بکل جبار عنید، مغرور، متکبر، تکبر، بات نہیں کرتا کسی سے، ہے اس سے بھی، یہ بھی کوئی بات کرنے کے قابل ہے؟ کمی، تکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ تکبر چادر ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس میں ہاتھ ڈالے گا نا جہنم میں جائے گا۔ اچھے سے اچھا پہنیے، اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھی سواری رکھیے، اچھے سے اچھا گھر رکھیے، لیکن انسان کو انسان سمجھیے۔ دروازے پر آیا نا بھائی، اسے انسان سمجھیے، وہ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تکبر نہ کیجیے۔ ہر باغی شخص پر وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور دوسرا نمبر 2، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہوگا، اس کے لیے یہ جہنم۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا اس نے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، نعرے لگ رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اس پر یہ جہنم سے گردن نکلے گی اور مسلط ہو جائے گی اس پر۔ اب کوئی باقی بچا ہے؟ دیکھو امت کی اکثریت غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہی، معبود باطلہ کی کوئی ایک تھوڑا ہے، ہر شہر ہر بستی کا، ہمارے یہ انٹرنیشنل 2 ہیں دائیں بائیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے ہیں رستوں میں، ہر قبر ڈھیری، درخت کی پوجا پاٹ۔ اور نمبر 3، وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویر بنانے والا،
تصویر کشی کرنے والوں پر یہ گردن مسلط ہوگی۔ اب تصویر ایک جرم ہے، لیکن ہم پر گناہ مسلط ہو گیا۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ہر جگہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن ہم اسے گناہ تصور کرتے ہوئے مجبور ہیں۔ اللہ کے سامنے عذر ہے، شوقیہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، کبیرہ گناہ، جہنم کی یہ گردن اس کو پکڑے گی۔ دعوت کے میدان میں علماء نے جو اجازت دی وہ صرف دعوت پھیلانے کی حد تک ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ شادیوں کی تصاویر اور یہ تصاویر یہ بڑا سخت گناہ۔ امام احمد 8430 آخری حدیث آج کے سبق کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یدعون یہ کافر یعنی وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ کافر کنہیں پکارتے تھے؟ جنات کو۔ عربوں کا ایک گروہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، جاتے تھے جنگل میں اور کہتے تھے اس جنگل کے سب سے بڑے سردار کی پناہ میں ہم آ گئے ہیں۔ کمال ہے، پہلے انسانوں سے جنات ڈرتے تھے، جب انسانوں نے جا کر ان کی پناہ مانگنے لگی، یہ انسانوں پر مسلط ہو گئے، اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، جنات نے، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ تو کسی انسان یا جن کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز، نبی کے صدقے کشمیر آزاد ہو جائے نہ، نبی کے صدقے میری نماز قبول ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل کے سبق ہم نے پڑھا، اللہ کو پکارو ڈائریکٹ، جو نہیں پکارے گا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، قرآن مجید میں آتا ہے۔ جو اتنا قریب ہو تو کسی مرے ہوئے انسان، فوت شدہ بزرگ کا وسیلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید کی نعمت سے نواز۔ صحیح بخاری 4714۔ وآخر دعوانا